کو اگر رکھیں تو یہ بہت مختصر ہے، اس کے پلے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ آخرت کا ایک دن قرآن نے بتایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا صرف ایک دن ہوگا یوم قیامت۔ 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد ایک ہی کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں، اور جہنمیوں کو دوزخ میں ایک موہوم سی امید ہوگی کہ کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی اور صدمے سے دوچار ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آ چکی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے، لیکن موت کو موت آ چکے گی اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی۔ تو ایک دن 50,000 سال کا آخرت کا جو قرآن نے بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب یہ ساری زندگی، جس زندگی پہ ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں، یہ زندگی ساری کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، یہ ٹوٹل زندگی ہے، اور اس میں بھی 8 گھنٹے 24 گھنٹوں میں ہمیں سونا ہوتا ہے، تو تیسرا حصہ تو نکل گئی۔ اگر 60 سال زندگی ہے تو 20 سال تو سو کے گزری، باقی 40 سال بچے، اس میں کچھ بچپن، کچھ بڑھاپے کے دھکے۔ روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم واش روم میں گزارتے ہیں، یہ 2-3 سال تو یہ بھی نکل جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب کر کے کہا کہ اگر وہ جانور ذبح کرتے ہیں تو قصاب آپ کو کہتا ہے کہ اتنی اجری چلی جائے گی، اتنی کھال چلی جائے گی، اتنے جو ہے وہ پائے چلے جائیں گے، صافی گوشت اتنا بچے گا۔ 3 من کا جانور ہو تو وہ کہتے ہیں صافی جو ہے وہ 1.5 من ہوگا۔ تو یہ زندگی 60 سال کی ہے، تو جو صافی زندگی ہے وہ 17 سال بچتی ہے۔ ٹوٹل زندگی 60 سال اگر ہو، ویسے تو پتہ نہیں کہ اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ ابھی راستے میں ایک عزیز کا یہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے اور یوں جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل گئے۔ تو زندگی اتنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف گامزن ہے۔ تو چلو 60 سال کی زندگی بھی پائی، اور یہ صحت بری زندگی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی 17 سال، 20 سال لگا لیں، 30 سال لگا لیں، 60 سال ہی لگا لیں۔ اور آخرت کا ایک دن، صرف ایک دن، قرآن نے بتایا 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار بتائی قرآن نے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کے مقابلے میں یہ ساری زندگی رکھیں تو اس کے پلے بچتا کیا ہے؟ تو پھر اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، اس لیے ہمیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو برجستہ یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے ہمیں تردد، محنت، کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہم بالکل بے بس ہو کے بیٹھ جائیں اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی اس پہ مرتب ہوگی، اور دنیاوی زندگی میں دنیاوی برکتیں اگر ہمیں نصیب ہو جائیں آخرت کا خسارہ کیے بغیر، تو ہمارا دین ہمیں اس سے روکتا نہیں ہے۔ یہ جہان بھی اچھا ہو اور اصل اخروی زندگی بھی اچھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور تھا، اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا، سخت کمزور تھا۔ تو آقا کریم نے اسے کہا کہ تو اتنا کمزور ہے، تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں یہ دعا مانگی تھی کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں، میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو میں یہ دعا مانگتا رہا تو شاید دعا قبول ہو گئی،
بہت ساری تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں مجھے گھیرے رکھتی ہیں، تو ان پریشانیوں اور دکھوں نے میرا یہ حال کر دیا جو آپ کے سامنے ہے۔ تو بظاہر بڑی خوبصورت سی بات تھی کہ اس نے آخرت صاف کر لی اور کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی مجھے دنیا پہ مل جائیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس پر حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اسے کہا، تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میری یہ زندگی بھی اچھی کر دے، میری وہ زندگی بھی اچھی کر دے۔ اس سخی کی چوکھٹ سے مانگنے لگے ہیں تو پھر تھوڑا کیوں مانگے؟ دنیا بھی مانگے، دین بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اس کے حضور سے طلب کریں تو یہ زندگی کی دنیا بھی اچھی ہو، اللہ آسودگیاں دے، برکتیں دے، بہاریں دے، صحت بخشے، عزتوں سے نوازے، مالی آسودگیاں ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، مانگنا چاہیے، لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں، آخرت کو دو پر لگانے کے بدلے میں یہ دنیا اگر سواری جائے تو اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے۔ یہ ایک 4 دن کی زندگی ہے، جب قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا وقت گزار کے آیا، تو وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں، یومن او بعد یوم، یا دن پورا گزارا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزارا، چونکہ اس کو 50,000 سال کے اس دن میں یہ 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی زندگی ایک دن کے برابر محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر، تو وہ کہے گا یومن او بعد یوم، یا ایک دن گزارا ہے یا دن کا ایک حصہ گزارا ہے، یہ یا ایسا مکان تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے باہر نکل گیا، بس اتنا وقت ہی میرا دنیا پہ رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا تو 100 سال گزار کے آیا، تو 50 سال گزار کے آیا، تو 60 سال گزار کے آیا، لیکن جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو وہاں یہ دنیا کے پلے کیا بچے گا، یہ دنیا کی حیثیت کیا رہے گی؟ تو پھر دانا وہ ہے جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، لیکن عمومی ہمارا رویہ کیا ہے کہ دنیا حلم، دنیا میٹھا خواب ہے، اس لیے آخرت کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس رویے کو بیان فرمایا سورۃ الاعلی میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہاری دوڑ، تمہارا تردد، تمہاری محنت اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ دائمی کا آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے سنا، مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن 50,000 سال کا۔ اب وہ بہتر کیسے ہے؟ تو صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھیے کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ حضور نے کیا۔ ذرا غور کیجئے، میں لمبا خطاب کرنے کی عادت نہیں رکھتا، لیکن جتنی دیر تک میں آپ سے مخاطب رہوں تو اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑے کی رسی جتنی جگہ جنت میں مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو ہے، اتنی قیمتی ہے۔ یہاں آپ دیہات میں کوئی 10-20 ایکڑ فروخت کریں تو جیلم چوک کے اندر اگر آپ خریدنا چاہیں تو ہو سکتا ہے 5 مرلے کا ایک پلاٹ خرید سکیں۔ یہ پراپرٹی ویلیو یہاں اور وہاں کی، اور وہاں سے اگر فروخت کریں تو سب سے قیمتی جگہیں حرم کے آس پاس ہیں، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ فٹوں میں لیں، جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ جو یہ کام کرتے ہیں انہیں زیادہ پتا ہوتا ہے، لیکن جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ کہ کیا جنت کی پراپرٹی ویلیو ہے؟ یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہم دیہاتوں میں پوچھے تو وہ کہتے ہیں اتنے کا ایکڑ، لیکن ٹاؤن میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اتنے کا پلاٹ 5 مرلے کا کنال کا، اور آپ چلے جائیں کسی کمرشل ایریے میں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے کا اتنے فٹ۔ تو جگہ کے حساب سے جو ہے وہ اس کا انداز بتایا جاتا ہے۔ اب جنت کا اللہ کے رسول بتاتے ہیں
ایک کوڑے کی رسی جتنی جگہ جنت میں دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی دنیا اور لوگوں کے پاس جو سرمائے ہیں، مالیاتی اداروں کے پاس جو سرمائے ہیں، بادشاہوں کے پاس جو خزانے ہیں، زمین کی کوکھ میں وہ خزانے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے، پانی کی تہوں میں اور سمندروں کی تہوں میں جو خزانے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے، سارے لا لیے جائیں اور سارے جمع کر دیے جائیں، جنت میں ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ بھی حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ اب جنت میں یہ سب سے اتنی جگہ کی قیمت ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ اب جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ تو وہ بھی صحیح بخاری اٹھائیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ظاہر ہے اصول بھی یہی بنتا ہے، جو جہنم کے رگڑے سے ہے کہ سب سے بڑا بدکار اور گناہگار ہے، بلکہ مسند فردوس دہلوی میں حضور نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو خیر جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، بخاری کے لفظ ہیں کہ اس کو جہنم سے جب نکالا جائے گا تو اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تیری کوئی آرزو ہو، تیری کوئی تمنا ہو، تو وہ کہے گا مالک یہ حالانکہ اس نے دنیا کے اوپر تو جی بھر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کی ہوگی، لیکن وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ارمان تو نکلتے نہیں ساری زندگی، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی پوچھے گا کہ تجھے کوئی خواہش ہو، تو وہ کہے گا یہ۔ اللہ فرمائے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، جو تو نے تمنائیں کی جا سب دیا تجھے۔ یہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالے جانے والے شخص کی کہانی ہے۔ اسے پھر کہا جائے گا جنت میں چلا جا۔ اس کو تو یہ ہوگا کہ مجھے آراف میں بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے۔ ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ آراف ہے، جہاں جنت والی سہولتیں نہیں ہوں گی اور جہنم والی سختیاں نہیں ہوں گی۔ یہ کافروں کے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یہ آراف میں رکھے جائیں گے، تو وہ تو یہ غنیمت سمجھے گا کہ مجھے وہاں جگہ مل جائے۔ چلو جنت میں ہے تو سایہ دیواریں جنت میں مل جائے، جنت کے اندر جانا ہوتا ہے تو 1-2 مرلے کا جھونپڑا بھی مل جائے تو کافی ہے۔ وہ تو یہ ذہن بنا کے بیٹھا ہوگا اللہ فرمائے کہ جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دو، کہا اتنی جگہ تیرے لیے دنیا میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں پھاڑا، سب سے آخر میں جو جائے گا، اس کی جگہ جنت میں کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا۔ اور قیمت کتنی ہے اس جگہ کی کہ ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی۔ تو اس سے بڑا کوئی احمق ہو سکتا ہے جو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لے اور آخرت برباد کر لے، کسی کا پلاٹ دبا لے اور آخرت برباد کر لے؟ اصل آخرت ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جہاں ہے کیا، تم دنیا جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، چند ٹگوں کے عوض تم دنیا کا سودا کرتے ہو۔ جس نے کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں تو قیامت کے دن تو اس کے پاس اس کو دینے کے لیے سرمایہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو قبر میں کوئی لے کے جاتا بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کی قبر میں سونا رکھ بھی دو تو کیا کام آ جائے گا؟ ہیرے جواہر موتی اس کے کفن میں ڈال دو تو کیا فائدہ اس کا؟ سکہ چلتا ہی نہیں ہے، رائج الوقت ہی نہیں ہے سکہ، اور وہاں کوئی جو ہے وہ کرنسی ایکسچینج بھی نہیں ہے کہ وہاں سے تبدیل کروا لیں، وہاں تو پہلے سے عمل بھیجے ہوئے ہونے ہیں۔ تو وہاں کا معاملہ اعمال کا ہے، اعمال سکہ رائج الوقت ہے۔ جس نے دنیا پر کسی کے 3 پیسے دبائے اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن 700 نمازیں با جماعت دینی پڑیں گی۔ 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ اس کو دینی پڑیں گی، اور اگر وہ اپنی نمازیں دے کر کے بھی کھاتا برابر نہ کر سکا تو پھر قرض کھا کے گناہ اس کو اپنے ذمہ لینے پڑیں گے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ آخرت کتنا مشکل امتحان ہے، لیکن ہم اگر اس دنیا کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کر لیں تو دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، یہ جہاں بھی خوبصورت وہ جہاں بھی خوبصورت۔
تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں جنتیوں کو جب یہ اتنی جگہ مل گئی، اور سب سے کم درجے کی جگہ میں نے بتائی، دنیا سے 10 گنا جگہ، تو یہ تو سب سے آخر میں جانے والے کی جگہ ہے، 10 گنا دنیا سے، تو داتا گنج بخش علی اجمیری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو سب سے آخر میں جانے والے کی جاگیریں ہیں، ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، مولا کائنات کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جنت ہے اور یہ جاگیریں ہیں ان لوگوں کو جہاں وہاں نصیب ہوگی، تو آخرت ہے۔ اچھا، اتنی جاگیریں مل گئی، آسودگیاں مل گئیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ ہوتا ہے صحت خراب ہو جائے، بندہ مر جائے، سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ بندے کے ذہن میں ایک موہوم سا پھر بھی جو ہے وہ ہوگا، اور وہ کیا، اللہ تعالیٰ ایک دن بندوں سے کہے گا اردی تم، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں اور ایک چیز دینے لگا ہوں، تم بالکل راضی ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے مالک اور شے رہ کیا گئی ہے؟ یہ دنیا کے اوپر تو کوئی نہیں بولتا، کسی کو کہا جائے کہ کوئی طلب رہ گئی ہے تو وہ کہے کہ بس مجھے کوئی طلب نہیں رہی، ہر بندہ آگے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جنتی کہیں گے مالک کون سی شے ہے جو ہمیں ملنے والی ہے، کون سی چیز رہ گئی ہے جو ابھی نہیں ملی؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز میں تمہیں دینے لگا ہوں۔ تو وہ جھولی پھیلا لیں گے اور اللہ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر اب راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جنتی خوشی سے نہال ہو جائیں گے کہ موت تو آ نہیں سکتی، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کبھی ناراض ہو جائے، جنت سے نکال دے، تو اللہ ناراض بھی کبھی نہیں ہوگا ہمارے اوپر، ابدی رضا، سرمدی رضا اس کی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو کیا بہاریں ہیں اگر یہ تھوڑی سی زندگی احتیاط سے گزار دی جائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے پیر شیخ ابو الفضل ختلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ روزہ رکھ کے بھی تو دن گزر ہی جاتا ہے نا، ان چیزوں سے بچا جاتا ہے جن سے روزے میں روکا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا ایک روزہ رکھ کے گزاریں، جن چیزوں سے ہمارے رب نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے احتیاط سے گزر جائیں۔ یہ 60 سال ہیں، چٹکی میں گزر جائیں گے، یہ 50 سال ہے۔ آپ اور میں اگر دیکھیں، میری زندگی 49 سال ہو گئی ہے، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 20 سال۔ اگر ہم ماضی کی طرف دوڑ کر کے جائیں تو یہ کل کی بات ہے، ہم گلیوں میں کھیلتے تھے، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، ابھی کل کی کہانی ہے نا۔ اور وہاں سے اٹھ کے سکول، کالج، یونیورسٹی، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کاروبار، سب کچھ۔ لیکن اگر ہم پلٹ کے دیکھیں تو 60 سال، 70 سال، 20 سال، 25 سال ابھی کل کی کہانی لگتی ہے۔ تو جب 50 سال بیتتے ہوئے لمحے نہیں لگے تو جو باقی زندگی ہے وہ گزرتے ہوئے کیسے لمحے لگیں گے؟ تو اصل زندگی پھر آخرت کی زندگی، اس کو دنیا کی زندگی کو سنبھال کے گزار لیں اور آخرت کی زندگی کے لیے کوشاں ہو جائے۔ آج رحمت کا در کشادہ ہے، اللہ کی کرم نوازیاں می کی طرح برس رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماں کی محبت، ماں کا پیار، ماں کی الفت۔ آج والدہ کے لیے اولاد نے، بیٹوں نے یہ محبتوں کی بزم سجائی ہے ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے۔ ماں کی شفقتوں کو بندہ ساری زندگی بھول نہیں سکتا، اس کے سینے میں تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے، جو پیار رکھا ہے، جو الفتوں کا ایک جہاں آباد رکھا گیا ہے کائنات میں، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جب بیرون ملک تھے تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے وہاں سے ایک قصیدہ لکھا جو والدہ مرحومہ کی یاد میں اس نام سے آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ اس میں ماں کا ذکر کرتے ہیں اور فلسفہ ارتقاء پیش کرتے ہیں، کہانی لمبی ہے۔ اس میں پھر کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، اور آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔
ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کیجیے، عالم دین سے کہنا پڑتا حضور میرے لیے دعا کیجیے، پیر صاحب سے عرض کرنا ہوتی ہے جناب میرے لیے دعا کیجیے، بزرگوں سے، بڑوں سے، دوستوں سے، کوئی حرم میں جا رہا ہو معتمر یا حاجی، اس کو کہنا پڑتا ہے وہاں مجھے دعاؤں میں نہیں بھولنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعا کیجیے۔ ماں کے ہاتھ ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ وہ درد، وہ درک، وہ محبت اس کے سینے میں رکھی گئی ہے کہ اس کی کوئی تمثیل ہی نہیں دی جا سکتی۔ عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب، پروٹوکول، اعزاز، تکریم، استقبال، ان میں وہ لذت کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھا گیا ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ ایک جہاں آباد کر دیا۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کی پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا ایک دن بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا رنگ ہے، اس کی الفت کا جہاں ہے۔ اللہ نے اس کو وہ درک دے دیا، وہ محبت دے دی، وہ ایک سینے کے اندر تڑپتی ہوئی ممتا رکھ دی ماں کے۔ اللہ اکبر! اولاد کے لیے مائیں کس کس مرحلے سے نہیں گزرتی۔ غریب مائیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے میلے برتن بھی مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، غلامی برداشت کر لیتی ہیں۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں کن کن مراحل سے گزر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں۔ مجھے بتاؤ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میرے اس جملے کی طرف توجہ، جس ماں نے جنم دیا اس کے پیار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس رب نے خلق کیا اس کے پیار کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ جنم دینے والے کی پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ یہ سڑکوں کے کنارے پر آج کل بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں دوستوں کہا کرتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ اکبر! ماں تو ماں ہوتی ہے، اور اس کی کمی انسان جس بھی مرحلے پہ چلا جائے، ماں کی کمی کبھی بھی انسان جو ہے وہ اس کو پوری ہوتی نہیں دیکھتا۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا، خود امام الانبیاء نے اس کمی کو محسوس کیا۔ ایک دن حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینے تشریف لائے اور وہاں نماز عشاء پڑھانے کے لیے حضور تشریف لائے تو تا حد نظر صحابہ منتظر تھے۔ جو ہی حضور حجرہ انور سے باہر نکلے تو وہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انسان نے غم کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان ضرور آرزو کرتا ہے کہ میری ماں باپ نے میرا وہ بدحالی کا زمانہ دیکھا تو آج خوشحالی کا زمانہ بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ جتنی خوشیاں باقی لوگوں سے تو اپنی خوشیاں بچانے کے لیے تعویذ ڈالنے پڑتے ہیں، اپنی خوشیاں بچانے کے لیے تو جو ہے وہ حصار کرنے پڑتے ہیں، لیکن ماں کی بے لوث دعائیں، ماں کا پیار۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ المنورہ گئے جو حضور کا ننیال تھا۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں لگا کہ یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی۔ انہوں نے سیدہ برکہ کو بلایا، ام ایمن سلام اللہ علیہا کو، کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور خود انہوں نے اپنا تپتا ہوا بخار سے ہاتھ حضور کے سر پہ رکھا، اور سیدہ آمنہ حضور سے کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ سیدہ آمنہ حضور سے بس جو باتیں کرنا چاہ رہی تھی نہ کر پائیں، لیکن 2 باتیں انہوں نے کی۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ابن حشام میں یہ واقعہ موجود ہے، باقی کتب میں بھی۔ تو سیدہ آمنہ نے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ وَذِكْرَ باق وَوَلَدْتُ طُهْرًا،
لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا. تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں وہ ماؤں کا ذکر مٹنے نہیں دیتے. کہا کہ بیٹا میں جا رہی ہوں لیکن میرا تذکرہ نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہیں. یہ آخری لفظ تھے کہ سیدہ آمنہ کا وصال ہو گیا. حضور ماں سے لپٹ گئے کہ امی آپ آگے بولتی نہیں. 6 سال کی عمر ہے لیکن خاموش ہو گیا. چمن بولتا. وہ کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دے، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آج حضور مدینے میں تشریف فرما ہیں تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ادھر اقامت ہو رہی ہے اور حضور کی چشمان سے آنسو جاری ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا، الحاویل الفتاوی میں امام سیوطی نے اس واقعہ کو نقل کیا، حضور چھم چھم روئے جا رہے ہیں اور کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی. فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. ماں تو ماں ہوتی ہے، تو ماں کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. تو یار ماں نے تو جنم دیا ہے اور اس کا پیار چھلکتا ہے، تو جس نے خلق کیا ہے اس کے پیار کا عالم کیا ہے. تو کوئی نادان بچہ ماں کی گود چھوڑ کے بھاگ جائے تو ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا اور ماں کہتی پتر تو کہاں دھوپ میں خراب ہو رہا ہوگا، تو نے پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، آجا پلٹ کے میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں. مالک کیا آواز دے رہا ہے، سنیے مالک کی آواز، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا. اچھا نہیں کھلے منہ آ جا. پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جا. فرار کا راستہ تو نہیں ہے میرے حضور، تجھے آنا تو ہوگا ہی، پیش تو ہونا ہی ہوگا، لیکن کتنا اچھا ہو کہ تو خود اپنے قدموں سے چل کے میرے حضور آ جا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو نے گناہ کتنے کیے، یہ دیکھوں گا کہ میری دہلیز پہ واپس آ گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے جرم کتنے کیے، وہ دیکھتا ہے کہ آیا ہے میری دہلیز پہ. فرشتوں کہتا ہے دیکھو میرا بندہ آخر میرے در پہ آیا ہے نا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے در پہ آئے ہیں اور خالی موڑ دوں ان کو. تو آج در کھلا ہے رحمت، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مک دے نہیں. آج وقت ہے، فرصت کے لمحے ہیں. کوئی فقیر تھا تو وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے روک کے کہا کسی نے مارا ہے، تنگ کیا، کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بس ان کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال تھا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں. تو کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے دھو ڈالوں گا سارے گناہ. بڑا خوش ہوا، پھر ان سے کہا آجو اس کی دہلیز پہ دے رحمت کو شادہ ہے. تو یہ مجھے کہنے لگے جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے. تو وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، مجھے ان کے رویے پہ ترس آیا، رو پڑا. 2-4 دن گزرے تو وہی فقیر وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. تو وہی شخص دوبارہ گزرا، دیکھا کہ وہ دوبارہ رو رہا، تو پھر رک گیا. کہا آج کیا ماجرا، آج کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج کہانی بھی اس دن والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر پلٹ آیا اور میرا خیال ہوا کہ آج ان قبرستان والوں کے رب کی صلح کروا دوں. بڑے تجسس سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مان رہا. اس دن وہ مانتا تھا وہ نہیں مانے تھے، اور آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائے گا. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، جنہوں نے زندگی آوارگی میں گزار دی. نیکوں کا پچھتانا کیا ہوگا؟ جب وہ اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے
पछताएंगे जो चंद लम्हे जाया कर दिए, वो भी क्यों जाया किए, वो भी उसकी याद में गुजारे होते। जिंदगी तेजी के साथ कट रही है, बर्फ की तरह पिघल रही है। अपनी जिंदगी को संभालें, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह की दहलीज पे आए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मुझे कुरान मजीद की इस आयत की समझ नहीं आती थी, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इंसान कहता है मैं तो खसारे में नहीं हूं, मेरी 25 साल पहले की जिंदगी देखो और आज की जिंदगी देखो, मैं तो महल बना लिए हैं। वो कच्चे घर होते थे, आज आली नस्ब कोठियां हैं। वो कच्ची सड़कें होती थी, आज तारकुल बिछा हुआ है। आली नस्ब प्लाजे हैं। जिंदगी का जमाल देखो, एक जोड़ा होता था, उसको धो के पहन लिया करते थे। आज इतने लिबास हैं कि मौसम बदल जाता है, लिबास बदलने की बारी नहीं आती। कभी खा लेते थे, कभी खाना नहीं नसीब होता था। आज टेबल पे इतने खाने होते हैं कि जो है वो ये इंतखाब मुश्किल होता है, कौन सा खाएं कौन सा छोड़ें। मैं तो बेहतर हो गया हूं, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, तू खसारे में है। वो कहते मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खसारा क्या है। एक दिन मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहां एक आदमी फट्टे के ऊपर बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो ये पापड़ बेचने वाले भी वो स्पीकर लगा के बोल रहे होते हैं, तो वो हमारे घर के करीब से गली गुजरती है तो वो बड़े तरन्नुम से पढ़ रहे होते हैं। तो कभी मैं भी जो है वो मुताला छोड़ के जो है वो उसकी शायरी का लुत्फ लेने लग जाता हूं कि ये पापड़ों वाला आया है। तो उस जमाने के अंदर वो फट्टे के ऊपर बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था, और क्या कह रहा था, इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासु मालिक, ओ लोगो गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं एक ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता चला जा रहा है, मेरा सौदा ठहर नहीं रहा। आपने प्लाट खरीदा है, नहीं बिक रहा, हो सकता है 2 साल के बाद प्रॉपर्टी का रेट ही ऊपर चला जाए तो आपको करोड़ों में फायदा हो जाए। आप कपड़ा बेचते हैं, आप पेट्रोल बेचते हैं, हो सकता है कल 6 रुपए जो है वो ऊपर चला जाए पेट्रोल, और आपका जो है वो बैठे बैठे जो है वो कितना फायदा हो जाए। लेकिन बर्फ बेचने वाला एक ऐसा सौदागर है कि अगर बर्फ कल महंगी भी हो गई तो इसके हाथ कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इसका सौदा पिघलता चला जा रहा है। तो वो समरकंद के बाजार में फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और कह रहा था, इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासु मालही, मेरे पे रहम खाओ, मुझसे को बर्फ की डली लेते जाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो कहते जब उसने ये आवाज लगाई ना तो मुझे समझ आ गई कि इन्नल इंसान लफी खुस्र का माना क्या है। तो मैंने रुक के कहा, साहिब मुझे इस आयत की समझ आ गई, जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है, और अगर तू इस बर्फ के बदले में आज कोई दिरहम, कोई दिनार, कोई पारचा, कोई गल्ला ले ले तो तुझे फायदा होगा। मैं भी इस जिंदगी के बदले, इन गुजरती कटती टूटती सांसों के बदले में दरूद पढ़ लूं, सजदा कर लूं, कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, तो आज ये मेरी सांसें काम आ गई, वरना टूट टूट के बिखर जाएंगी। और फिर एक वक्त आएगा, ये गिनती आपने देखा 0 पे आ जाती है जब उल्टी चलना शुरू होती है, इशारे पे गिनती उल्टी चलती है, 60 से 70 से 20 से। तो गिनतियां जब उल्टी चलना शुरू हो जाएं तो फिर बहुत जल्द 0 पे पहुंचती हैं। ये सांसों की जिंदगियां गिनतियां उल्टी चल रही हैं। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम छोटे हो रहे हैं। वक्त पर काफी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आइए मैं और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की राहों पे लगा लें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। बारगाह इज़्दी में दुआ है कि अल्लाह मरहूमा को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, इस खानदान को अपनी पनाह में, अमान में, हिफाजतों के हिसार में रखे। जितने लोग आप तशरीफ लाए, घरों में वापस पहुंचने से पहले पहले अल्लाह इस मजलिस रहमत की बरकतें आपके घरों तक पहुंचा दे। और जो मैंने कहा है उसमें कोई ऐसी बात हो जो शरीयत के मिजाज से मुतसादम है तो अल्लाह मुझे माफ करे, और अगर वो हक है तो अल्लाह आपके दिलों में उतार दे, आपकी रूहों में जज़ब कर दे, और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कारे मा आखिर शुदो आखिर ज़िमा कारे नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे कूचाए यारे नशुद, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब अभी तशरीफ रखें, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। मैं गुजारिश पेश करता हूँ चौधरी तारिक हुसैन मीर साहब से कि वो आएं और हजरत साहब का शुक्रिया अदा करें। जनाब चौधरी तारिक हुसैन, मैं तमाम अहबाब बराए मेहरबानी तशरीफ रखो यार, बैठ जाए बराए मेहरबानी। पीछे 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 सारे पीछे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلا میں اپنے آئے تمام